خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں پنجاب کے ایک بہت بڑے منصوبے کی، باری دوآب نہر کی۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس 1894 کی ایک تکمیلی رپورٹ ہے اور ہم اسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نہر کیسے بنی، کیا مشکلیں آئیں اور خاص طور پر قصور برانچ کا کیا کردار رہا۔ بالکل، اور یہ رپورٹ صرف اینٹوں اور گارے کی کہانی نہیں، بلکہ اس دور کی انجینئرنگ، انتظامی صلاحیت اور ایک بڑے خواب کو حقیقت بنانے کی کوششوں کا ایک عکس ہے۔ تو یہ خواب دیکھا کب گیا؟ میرا مطلب ہے اتنی بڑی نہر کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، اس کی جڑیں ملتی ہیں 1849 میں، جب پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ اچھا۔ نئی حکومت کے لیے یہ ایک اہم منصوبہ تھا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ سکھ فوج سے جو سپاہی فارغ ہوئے تھے، خاص طور پر مانجھا علاقے کے، انہیں روزگار دینا تھا۔ وہ زیادہ تر کسان تھے اور اس علاقے میں پانی کی کمی تھی، تو انہیں آباد کرنا ایک مقصد تھا۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل صفر سے شروع نہیں ہوا تھا۔ پہلے سے موجود ہسلی نہر جو مغلوں نے بنائی تھی، اسی کی بنیاد پر اسے آگے بڑھایا گیا۔ اچھا، یعنی پرانی بنیاد پر ایک نئی بہت بڑی تعمیر۔ تو شروع میں کیا منصوبہ تھا؟ کتنا بڑا سوچا تھا اسے؟ بہت بڑا۔ 1851 میں لیفٹیننٹ ڈائس نے جو خاکہ دیا، اس میں مرکزی نہر ہی کوئی 247 میل لمبی تھی۔ اور پھر کئی شاخیں جن میں قصور اور سبراؤں بھی شامل تھیں، کل ملا کر کوئی 466 میل۔ واہ! مقصد تھا کہ راوی کا زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کیا جائے، اور اندازہ تھا کہ 3000 کیوسک پانی سے تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی۔ 3000 کیوسک یعنی کافی پانی؟ جی، کیوسک کا مطلب ہے کیوبک فٹ فی سیکنڈ، تو ہر سیکنڈ میں 3000 کیوبک فیٹ پانی کا بہاؤ۔ یعنی شروع سے ہی عزائم بہت بلند تھے، لیکن کیا یہ اندازے خاص طور پر لاگت کے حقیقت پسندانہ تھے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ 1856 میں جب نظر ثانی شدہ تخمینہ آیا تو وہ 1,35,00,000 روپے سے بھی زیادہ کا تھا۔ اور اس میں ابھی زمین اور چھوٹی تقسیمی نہروں یعنی ڈسٹریبیوٹریز کی لاگت شامل نہیں تھی۔ اچھا۔ جبکہ 1856 تک ہی 50 لاکھ سے زیادہ خرچ ہو چکا تھا، تو اندازے سے کہیں زیادہ۔ تو مطلب شروع میں اندازہ ٹھیک نہیں لگا تھا؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت نہری انجینئرنگ ابھی آپ کہہ لیں سیکھنے کے مرحلے میں تھی، تجربے سے ہی سیکھا جا رہا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے مشکلات بھی آئی ہوں گی۔ کن بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں فوراً؟ بالکل، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نکلا کہ دریا میں پانی، خاص کر سردیوں میں، اندازے سے کہیں کم تھا۔ اچھا۔ جی، جہاں 2700-2800 کیوسک کی امید تھی، وہاں کبھی کبھی صرف 1500 کیوسک رہ جاتا تھا۔ اوہو۔ دوسرا بڑا چیلنج تھا دریائے راوی کے سیلاب۔ بہت شدید سیلاب آتے تھے، تو نہر کا جو شروع کا حصہ ہے، ہیڈ ورکس، اسے محفوظ رکھنا ایک مسئلہ تھا۔ ہیڈ ورکس یعنی جہاں سے پانی نہر میں آتا ہے؟ جی بالکل۔ اور تیسرا مسئلہ خود نہر کے اندر تھا، کناروں کا کٹاؤ۔ کٹاؤ؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نہر کی ڈھلان یعنی سلوپ تھوڑی زیادہ تیز رکھی گئی تھی، پانی تیزی سے بہتا تھا اور کناروں کو کاٹ دیتا تھا۔ یہ تو مطلب ایک ساتھ کئی محاذوں پر چیلنجز تھے، پانی کم، سیلاب کا خطرہ اور نہر خود ہی خراب ہو رہی تھی۔ اس وقت کے انجینئرز نے ان سے نمٹا کیسے؟ اس کے لیے جی بہت بڑی انجینئرنگ کی کوششیں ہوئیں۔ پہلا بڑا کام تھا مادھوپور، جہاں سے نہر نکلتی ہے، وہاں پکے ہیڈ ورکس بنانا۔ یہ آسان نہیں ہوگا، وہاں تو راوی بہت تیز ہوتا ہے۔ بالکل، پہاڑوں سے اتر کر آتا ہے، بہاؤ تیز، سیلاب خطرناک۔ تو 1868 کے بعد وہاں ایک پکا ویئر یعنی بند بنایا گیا۔ ساتھ میں انڈر سلائسز بنے جو سیلاب کے وقت اضافی پانی اور مٹی کو نکالنے میں مدد دیتے، اور نہر کا انلیٹ یعنی پانی داخل ہونے کا راستہ بھی پکا کیا گیا۔ لیکن کیا وہ کامیاب رہا؟ سیلابوں سے بچا پایا؟ شروع میں تو انہیں بھی نقصان پہنچا۔ 1871 اور 1875 میں بڑے سیلاب آئے، تعمیرات کو نقصان ہوا، انہیں پھر سے مضبوط کرنا پڑا، لیکن آخرکار وہ دریا کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور نہر کے اپنے کٹاؤ کا مسئلہ، اس کا کیا حل نکالا؟ اس کے لیے نہر کی ڈھلان کم کی گئی، مطلب پانی کے بہنے کی رفتار کو کم کیا۔ اچھا۔ پہلے ڈھلان زیادہ تھی، اسے کم کیا گیا،
लेकिन ढलान कम करने से पानी की सतह नीचे चली जाती है। हाँ, तो फिर आबपाशी कैसे होती? इसीलिए जगह जगह आबशारें यानी फॉल्स और रैपिड्स यानी ढलानें बनाई गईं। ये ऐसे थे जैसे पानी को सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा हो। अच्छा, टेक्निकल हल। जी, ताकि मजमूई ढलान कम हो जाए, कटाव रुक जाए, लेकिन पानी की सतह भी आबपाशी के लिए मुनासिब रहे। और यहाँ भी शुरू की कुछ आबशारें कमजोर निकलीं, उन्हें दोबारा बनाना पड़ा। ये मुसलसल सीखने का अमल था। हैरत अंगेज है। मतलब डिजाइन में शुरू में बहाव की ताकत का अंदाजा नहीं था। क्या कोई और बड़ी तब्दीलियां भी हुईं? जी हाँ, एक बड़ा फैसला था नेविगेशन यानी कश्ती रानी का मंसूबा खत्म करना। अच्छा, वो भी शामिल था। जी, असल मंसूबे में था कि नहर को सामान लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इस पर कोई 6 लाख खर्च भी हो गए थे। फिर क्यों रोका? अंदाजा हुआ कि उसके लिए जो इजाफी इंतजामात चाहिए वो बहुत महंगे पड़ेंगे और फायदा कुछ खास नहीं होगा। तो ये फैसला किया कि उसे छोड़ दिया जाए, जिससे पैसे बचे। सही। और वक्त के साथ साथ नहर की पानी ले जाने की सलाहियत भी बढ़ाई गई। शुरू में 3000 क्यूसिक थी, उसे बढ़ाकर गर्मियों में 5000 क्यूसिक और सर्दियों में तकरीबन 2000 क्यूसिक तक ले जाया गया। तो इतनी सारी तब्दीलियों और इजाफी अखराजात के बाद माली तौर पर यह मंसूबा कैसा रहा? क्या ये सरमायाकारी फायदे में रही? फौरी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट कहती है कि सूद का हिसाब बराबर होते होते 1888-89 आ गया था। 28 साल आपाशी शुरू होने के बाद? जी हाँ, तकरीबन 28 साल लगे। शुरू के कई साल तो सूद के अखराजात ही आमदनी से ज्यादा थे। ये तो बहुत लंबा अरसा है। बिल्कुल, ये बड़े मंसूबों की हकीकत है। ये तवील मुद्दती सरमायाकारी होती है, सब्र का काम है। लेकिन आखिरकार कामयाब हुआ? बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। 1892-93 तक ये अपनी कुल लागत पर सालाना 10% से ज्यादा मुनाफा दे रहा था। रियासत के लिए एक बहुत कीमती असासा बन गया। और ज़राअत पर तो यकीनन बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। जी, इसने इलाके की ज़राअत को बिल्कुल बदल दिया। ये तवील मुद्दती सरमायाकारी और इन इब्तदाई गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की एक मिसाल है। ये वाकई मुतासिर कुन है। अच्छा, अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका जिक्र ज़रूरी है। कसूर ब्रांच, ये कहाँ आती हैं इस पूरी तस्वीर में? जी, कसूर ब्रांच जो है वो मेन नहर से तबड़ी के मकाम से निकलती है। हेडवर्क से कोई 30 मील नीचे और जुनूब मशरिक की तरफ जाती है। और ये भी असल मंसूबे का हिस्सा थी? जी, 1851 के मंसूबे में शामिल थी, लेकिन जैसा हमने बात की, शुरू की माली और तकनीकी मुश्किलात की वजह से इसकी तामीर वो रोक दी गई थी। अच्छा। उसका बाकायदा तखमीना फिर 1870 में मंजूर हुआ, कोई 22 लाख रुपए से ज्यादा का। और सूब्राऊ ब्रांच, वो भी इसी से निकलती है? जी हाँ, सूब्राऊ ब्रांच कसूर ब्रांच से ही उसके कोई 7वें मील से निकलती है। तो ये तसूर और सुब्राऊ ब्रांचें बनी कब और कसूर के इलाके को पानी कब मिलना शुरू हुआ? ये दोनों 1877 में मुकम्मल हुई और इनसे बाकायदा आबपाशी 1878 में शुरू हुई। अच्छा। इनकी तामीर में ये फ़ायदा हुआ कि जो सबक मेन लाइन और दूसरी ब्रांचों से सीखे थे वो यहाँ काम आए। ख़ास तौर पर इनकी ढलवान बेहतर रखी गई ताकि कटाव का मसला कम हो। और ये कितना इलाका सैराब करती थी? रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों का कमांड एरिया यानी वो कुल रकबा जहाँ तक पानी पहुँच सकता था वो 3 लाख एकड़ से ज़्यादा था। 3 लाख एकड़, काफी बड़ा इलाका है। तो इनकी पानी की गुंजाइश कितनी थी और कसूर के इलाके पर क्या असरात हुए? क्या ये वाकई वहां के लोगों के लिए तब्दीली लाएं? कसूर ब्रांच की गुंजाई भी वक्त के साथ बढ़ाई गई। आखिरकार उसे 1150 क्यूसेक के लिए डिजाइन किया गया। और रिपोर्ट वाज़े कहती है कि इन ब्रांचों के खुलने के बाद आबपाशी वाली रकबे में मुसलसल इजाफा हुआ, यानी पानी पहुंचा मौसर तरीके से। जी, कसूर ब्रांच सोबराओं के साथ मिलकर नहर के फायदे को जनूब की तरफ, खासतौर पर जिला कसूर के उन इलाकों तक ले गई जो पहले पानी की कमी का शिकार थे। तो इसने मंसूबे की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल, इन इलाकों की ज़री तरक्की मुमकिन हुई जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगियों पर यकीनन बहुत मुस्बत असर पड़ा होगा। अगरचे ये रिपोर्ट हर किसान की कहानी तो नहीं बताती, लेकिन ये वाज़े करती है कि ये ब्रांचें इस इलाके के लिए पानी का बुनियादी जरिया बन गई। तो मजमूई तौर पर इस सारी बातचीत से क्या अहम नुकात निकलते हैं? बारी दुआब नहर बशमूल कसूर ब्रांच एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसमें बहुत कुछ सीखा गया। बिल्कुल, चंद अहम बातें। एक तो ये कि ये एक पायनियरिंग यानी बिल्कुल नया और राह दिखाने वाला मंसूबा था
جسے غیر متوقع چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، پانی کی کمی، انجینئرنگ کے مسائل۔ صحیح۔ دوسرا، اسے کامیاب بنانے کے لیے کئی دہائیوں تک مسلسل تبدیلیاں، بہتری اور بھاری سرمایہ کاری کرنی پڑی۔ تیسرا، شروع میں تاخیر اور زیادہ لاگت کے باوجود یہ آخرکار مالی طور پر بہت کامیاب رہا اور علاقے کی زراعت اور معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ اور قصور برانچ کا کردار؟ اور چوتھا، قصور برانچ اس منصوبے کے اثر کو ضلع قصور تک پھیلانے اور اس کی مجموعی کامیابی میں ایک لازمی حصہ تھی۔ اور یہ صرف انجینئرنگ کی ہی بات نہیں تھی، انتظامی طور پر بھی کچھ نیا ہوا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ رپورٹ میں ذکر ہے کہ پانی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال شروع کیا گیا۔ اچھا، کس طرح؟ تاکہ ہیڈ ورکس اور دور کی برانچوں کے دفتروں میں فوری رابطہ رہے، پانی کی صورتحال فوراً پتہ چل سکے۔ یہ تو بہت جدید سوچ تھی۔ جی، اور اسی طرح آبپاشی کی پیمائش اور لگان وصولی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پٹواریوں کا ایک تربیت یافتہ عملہ لگایا گیا، جس سے کسانوں کی شکایتیں کم ہوئیں۔ تو انتظامی جدتیں بھی اہم تھیں۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کامیابی میں شامل تھیں۔ واقعی۔ اور یہ پوری کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ ایسے بڑے منصوبوں کے لیے کتنا طویل مدتی ویژن چاہیے۔ یہ کوئی ایک رات کی کامیابی نہیں تھی، دہائیوں کی محنت لگی۔ بالکل درست کہا۔ یہ نہ صرف انجینئرنگ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر پانی کے انتظام، ریاستی منصوبہ بندی اور اس کے گہرے سماجی اور معاشی اثرات پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک واقعی بہت بڑا منصوبہ جس نے زمین اور لوگوں کی زندگیوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ہم نے اس کی ابتدا دیکھی، راستے کی رکاوٹیں، قصور برانچ کا کردار اور آخرکار اس کی کامیابی کو سمجھا۔ یہ ہمیں ماضی کی صلاحیتوں کا تو احساس دلاتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی مستقبل کے لیے ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم 19ویں صدی کے اس منصوبے کے پیمانے کو دیکھتے ہیں اور یہ کہ وہ راوی جیسے بڑے دریا کے بہاؤ کو تقریباً مکمل طور پر کنٹرول کرنے پر منحصر تھا۔ جی، تو سوچ آتی ہے، اگر آج جب ہمارے پاس ماحولیات کا زیادہ علم ہے، پانی کے لیے مقابلہ بڑھ گیا ہے، موسمیاتی تبدیلی کے خدشات ہیں، اگر آج اتنا ہی بڑا کوئی نیا آبپاشی منصوبہ شروع کرنا ہو تو کیا ہمارا طریقہ کار اور ہمارے چیلنجز مختلف نہیں ہوں گے؟ کیا آج بھی دریاؤں کا رخ یوں موڑنا اور پانی کی تقسیم کے ویسے ہی فیصلے کرنا ممکن یا آپ کہہ لیں دانشمندانہ ہوگا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ یقیناً سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ باری دوآب نہر کی ابتدائی تاریخ کا ہمارا یہ جائزہ یہیں ختم ہوتا ہے۔